یہ تو تھا ان کے علماء کا حال. کیا حال تھا کہ وہ آپس میں حق کو پہچانتے تھے لیکن مسلمانوں تک پہنچانے کو بے وقوفی خیال کرتے تھے. اب ہے ان کے عوام کا حال. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، عوام، جاہل، لا يعلمون الکتاب، جو کتاب نہیں جانتے. یہاں آپ کو ان پڑھ کی تعریف کیا مل رہی ہے؟ ان پڑھ کون ہے؟ لا يعلمون الکتاب، جو الکتاب کا علم نہ رکھتا ہو. ہم ان پڑھ کس کو کہتے ہیں؟ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو. قرآن کیا کہتا ہے؟ لا يعلمون الکتاب، جو کتاب نہ جانتا ہو. کتاب نہیں، الکتاب نہ جانتا ہو. الا امانیہ، مگر خواہشات، تمنائیں، آرزویں. امنیہ کون سی تمنا ہوتی ہے؟ ابھی میں نے لفظی ترجمہ میں دکھایا ہے، جھوٹی بے بنیاد آرزو جس کی کوئی حقیقت نہیں. وہ علم نہیں رکھتے، حقیقت سے بے خبر آرزوؤں پہ جیتے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ محض گمان کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے، ان کے بعد الا آ جائے تو ان کا معنی نہیں ہوتا ہے. انہم نہیں وہ، ویسے تو ان کا معنی اگر ہوتا ہے نا، لیکن انہم نہیں وہ، الا یظنون، مگر گمان رکھتے ہیں. کیا تھے ان کے گمان؟ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے، اس کے چہیتے ہیں، ہمیں عذاب نہیں ہوگا، ہم جنت کے وارث ہیں، ہمارے بڑے بزرگ ہمیں بخشوا لیں گے، ہمیں چھڑوا لیں گے، ہمیں پار لگا لیں گے، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی. یہ تھی ان کی خواہشات. یہ کس کا قصور تھا؟ یہ عوام کو ان خواہشات میں کس نے مبتلا کیا تھا؟ ان کے علماء نے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں. ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، پھر لوگوں کو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس سے دنیا کا مفاد حاصل کر سکیں. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، بربادی ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، بربادی اس کے لیے جو وہ کمائی کر رہے ہیں، جو انہوں نے پیشہ بنا رکھا ہے، جو وہ نفع کما رہے ہیں. یہ امانی، وہ جھوٹے قصے کہانیاں جو یہود کے علماء نے اپنے دین کے بارے میں گھڑ کر لوگوں میں عام کر دی تھی، جو اپنے ظاہر فریبی کی وجہ سے لوگوں میں بڑی مقبول ہو چکی تھی. ہمارے ہاں بھی ایسی کہانیوں کی کوئی کمی نہیں جس سے سستی نجات ہو جائے. ایسے مقدس قصے، طلسماتی اوصاف، مختلف ٹونے ٹوٹ کے جن کی برکت سے آپ جنت میں داخل ہو جائیں، مفت جنت حاصل کرنے کے طریقے بتا کر اپنے لیے دنیا مفت کر لی. نذرانوں کی بارش ہو گئی. ظاہر ہے کہ ہر شخص نجات چاہتا ہے. جب آپ اس کو بتا دیں کہ تم چوری کرو، ڈاکہ کرو، جھوٹ بولو، جو مرضی کرو، جنت تمہارے لیے، تو وہ تو آپ سے خوش ہو جائے گا، وہ آپ کی دنیا آسان کر دے گا، سب کچھ آپ کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دے گا. عیسائی علماء کا بھی تو یہی حال تھا نا. وہ کیا کرتے تھے؟ نجات نامے بیچتے تھے. یعنی اہل کتاب کے علماء یہی کام کرتے تھے. آج مسلمانوں کے پیشوا، رہنما، لیڈرز یہی کچھ کر رہے ہیں. ایسی طلسماتی کہانیاں کسی اور لٹریچر میں شاید آپ کو نہ ملے جو ہمارے ہاں دین کے نام پر گھڑ لی گئی. بی بی فاطمہ کا معجزہ، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے عوام کتنی عقیدت کے ساتھ اسے پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں. 10 بیویوں کا بھی ہے، مولا مشکل کشا کا بھی. اس سے لوگ خوش ہوتے ہیں. آپ دیکھیں قصہ گوئی ایک ایسا فن ہے کہ جس سے ہمیشہ بچے ہوں، بوڑھے ہوں، بڑے ہوں، سب خوش ہوتے ہیں. آپ خود بھی بڑے خوش ہوتے ہیں. آپ بیٹھے ہیں، پلے دیکھ رہے ہیں، کہانیاں دیکھ رہے ہیں. پہلے تو صرف کہانیاں سنی جاتی تھی، اب کہانیاں دیکھی جاتی ہیں. وہ کہانی ایسے ہی تھوڑی پڑھ لی جاتی ہے، وہ تو 10 دفعہ آپ نے پڑھی، پھر کیوں بیٹھ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے؟ اس لیے کہ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کہانی پڑھیں گے تو آپ کو یہ اور یہ فائدے حاصل ہوں گے. یہ ہے یا نہیں؟ ایک اور بات، ساتھ نقصان بھی لکھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ یہ نہیں پڑھیں گے اور اس کو نہیں مانیں گے تو ٹوٹ پڑے گا آسمان آپ پہ. میں کہتی ہوں کہ قرآن بھی آپ ایک طرف رکھ دیں، حدیث بھی رکھ دیں، صرف عقل پہ پرکھیں اس کو، صرف عقل پہ. لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی یہ جرت کرے گا کہ یہ بات کرے؟ کرتے ہیں جرت؟ لوگ نہیں کرتے. اس لیے کہ اگر کوئی یہ جرت کرے تو اس کو کہتے ہیں وہابی، اور وہ ہے ایک گالی. جی ہاں، شیخ احمد کا خط
وہ مدینہ میں ایک خواب، جب سے ہم بچے تھے اور جب فوٹو کاپی مشین کا رواج نہیں تھا. اچھا ایسی چیزیں کرسچنز میں بھی ہیں. یہ تو میں حیران ہو گئی. میں جب گلاسکو میں تھی تو وہاں ایک دن مجھے میل میں ایک خط ملا، بالکل ہو اسی قسم کا، کسی پادری کا لکھا ہوا تھا، اور اس میں بالکل یہی کانسیپٹ تھا، یہی تھیم تھی اس کے اندر. میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھتی ہوں، اور میرا سوال یہ ہے، کیا ہمارے گھروں میں قرآن کی کسی ایک چھوٹی سی سورت، قل هو اللہ، سورت الفاتحہ، الناس، کیا ان کو بھی اتنی دفعہ سمجھ کے پڑھا گیا یا سنا گیا جتنی دفعہ یہ قصہ پڑھا سنا گیا؟ چلے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے قصہ سچا ہے، یہ آپ نے کیا کہہ دیا قصہ صحیح نہیں، چلے مان لیا قصہ سچا ہے، لیکن کیا ہمارا دین محض قصہ کوئی ہے؟ ہم قرآن سے تو غافل رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی ہم کو خبر ہی نہ ہو. میں ابھی اگر آپ سے پوچھوں نا جنگ احزاب کا واقعہ، تو آپ کو اپنی حقیقت کھل جائے گی، پتہ چل جائے گا ہم کتنے پانی میں. یہ ہے ہمارا حال، ہم اصل دین سے انتہائی دور ہو گئے. اچھا پھر اس کے ساتھ ایک اور، قرآن پاک خال ہی کسی کے پاس نظر آئے گا، پنسورہ ہر وقت ہوگا، پڑھتے بھی صرف پنسورہ ہیں، اور اس میں بھی ایسی ایسی فضیلتیں. 5 صورتیں تو قرآن ہی کی ہیں، پڑھنی چاہیے قرآن کی صورتیں، لیکن اللہ نے صرف 5 صورتیں اتاری یا 11 صورتیں اتاری؟ اللہ تعالیٰ نے تو پورا قرآن اتارا ہے. جب پورا قرآن اتارا ہے تو پھر ہمیں پورا پڑھنا چاہیے یا صرف 5 پڑھ لینی چاہیے؟ چلے کوئی بات نہیں، 5 بھی پڑھ لیں آپ، لیکن اس کے ساتھ جو فضیلتیں لکھی ہوئی ہیں، کیا کہ اس کو پڑھنے سے جنت میں اتنے محل موتیوں کے بن جائیں گے اور جہنم سے اتنے سال دور ہو جائیں گے، اور ایسی ایسی باتیں کہ جو انسان کی عقل تسلیم نہیں کرتی. انسان کی عقل دنگ ہو جاتی ہے کہ اگر جنت کا حصول اتنا آسان ہے تو پھر ہمیں یہ اتنا لمبا پڑھنے، یاد کرنے اور عمل کرنے اور لوگوں کو پھیلانے، یہ سارے جھنجٹ کس لیے؟ جھنجٹ ہے نا یہ تو. 10 دفعہ گھر جا کے سبق پڑھو، کیا ضرورت ہے؟ سال میں 1 دفعہ کہانی سن لو، پڑھ لو، کافی. پھر فرمایا وقالو، اور ان کے من گھڑت قصوں میں ایک یہ بھی ہے، کہتے ہیں لن تمسن النار الا ایاما معدودا، آگ ہمیں ہاتھ نہیں لگائے گی، چھوئے گی نہیں مگر چند دن. ہم مسلمان بھی تو یہ کہتے ہیں کہ اول تو یہ کہ ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اور اگر جائیں گے تھوڑے دن بعد نکل آئیں گے تو فکر کی کیا بات ہے. ان کے بعض لوگ کہتے تھے کہ جہنم میں صرف 7 دن رہیں گے، اور انہوں نے پتہ کیسے وہ 7 دن نکالے ہوئے تھے. دنیا کی عمر 7000 سال ہے، اور ہر 1000 سال میں 1 دن جہنم کا ہے ہمارے لیے. کیا کہتے تھے کہ 40 دن ہم رہیں گے کیونکہ 40 دن ہم نے بچڑے کو پوجا تھا. اور کہتے تھے کوئی یہودی ایسا نہیں ہوگا جو 1 سال سے زائد جہنم میں رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کہتے تھے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباء، ہم اللہ کے پیارے، ہم اللہ کے بیٹے، ہم جہنم میں کیوں جائیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل فلم يعذبكم بذنوبكم، کیوں عذاب دے گا تم کو تمہارے گناہوں کی وجہ سے. قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، تو اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا. لیکن وہ وعدہ کہاں ہے؟ وہ وعدہ ان کہانیوں میں، ان قصوں میں جن کی کوئی دلیل نہیں، جن کا کوئی ریفرنس نہیں. جب پوچھے تو کہتے ہیں وہ تو کتاب میں لکھا ہوا. بھائی قرآن میں لکھا ہوا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ کسی کتاب میں لکھا ہوا تو لکھا ہوا تو آپ دیکھیں اخباروں میں معلوم نہیں کیا کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، کتنے کتنے جھوٹ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی اخبار میں کوئی خبر آ جائے تو وہ سچی ہوتی ہے؟ نہیں. کسی چیز کی سچائی کی علامت یہ تھوڑی ہے وہ کسی کتاب میں یا اخبار میں لکھی ہے، جب تک کہ تحقیق کے اصولوں پہ پوری اترتی نہ ہو. اب یہ دیکھیں جیسے میں آپ سے کہتی ہوں یہ چیز قرآن میں لکھی ہوئی ہے اس لیے سچ ہے، آپ کہیں گے اچھا آپ تو ایمان لاتی ہیں اس لیے سچ ہے. ابھی آپ کو جو میں نے قصہ سنایا یہ تحقیق کا، وہ 42,000 نسخوں سے جو انہوں نے نتیجہ نکالا، تو وہ میرا نکالا ہوا تو نہیں، وہ تو وہ کہتے ہیں کہ سچی کتاب ہے، ان کو بھی ماننا پڑ گیا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو قرآن میں ہے سچ ہے. تو کسی چیز کے سچا ہونے کی بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے، اور اس کی یہ دلیل نہیں کہ وہ لکھی ہوئی ہے. پھر فرمایا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں کچھ علم نہیں. بلا کیوں نہیں، اللہ کا طریقہ تو یہ ہے من کسب سیئۃ، جس نے برائی کمائی. کسب میں آپ کو میں نے ابھی بتایا نا کیا ہے، کمائی کرنا. یہ اصل میں نا انڈائریکٹلی اشارہ ہے ان کے
غلط مسئلے اور فتوے بتا کر دنیا حاصل کرنے کی طرف، کہ لوگوں کی مرضی کا فتویٰ دے کر ان سے نذرانہ وصول کیا جائے. بلا من کسب سیئۃ، جس نے برے کام کیے، واحاطت بہ خطیئتہ، اور وہ اس خطا میں گر گیا، اس دلدل میں گھس گیا، پھنس گیا. یعنی مراد اس سے کیا ہے؟ کفر اور شرک. فاولئک اصحاب النار، پھر یہی لوگ جہنم والے، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، پھر اس سے وہ نہیں نکل سکتے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ مسلمانوں کے ان لوگوں کی طرف اشارہ جو ایمان لا کر نیک کام بھی کریں، اور پیچھے اشارہ ان یہود کی طرف کہ جو کفر کرتے تھے کس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جو شرک میں مبتلا تھے. کیا کیا تھا انہوں نے؟ بچڑے کو علی اعلان معبود بنا کے بیٹھ گئے تھے. فرمایا کہ جس نے برائی کی اور پھر توبہ نہ کی اور برائی میں ہی اس کی وفات ہوئی، اسی میں گھسا رہا، تو پھر کیا ہے اس کے لیے؟ جہنم، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. حدیث میں آتا ہے کہ گناہوں کو حقیر مت سمجھا کرو، وہ جمع ہو کر انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں. یعنی انسان کو جب وہ گھیرے میں لے لیتے ہیں تو انسان کو ڈبو دیتے ہیں. اس لیے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے تو چھوٹی سی برائی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. نہیں. مسند احمد میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کو حقیر نہ سمجھنا کہ وہ جمع ہو کر انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں. دیکھتے نہیں ہو کہ اگر کئی آدمی ایک ایک لکڑی لے کر آئیں تو انبار لگ جاتا ہے، پھر اگر اس میں آگ لگا دی جائے تو بڑی بڑی چیزوں کو جلا کے خاکستر کر دیتی. یہ بڑے بڑے آگ کے انبار چھوٹی چھوٹی لکڑیوں سے ہی لگتے ہیں. سوال ہے کتاب اللہ کی روح سے امیین کون تھے؟ امی وہ ہوتا ہے جس کا علم اس کی ماں سے حاصل ہوا ہو، بس اور کچھ پتا نہ ہو. اسلام کی روح سے کون تھے؟ لا یعلمون الکتاب، جو کتاب سے لا علم ہو. آپ دیکھیں کہ انسان کے علم کی حد کیا ہے. مثلا ہمارے ملک میں ایک شخص لے لیجئے جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے. پاکستان کا کوئی ایک ایسا شخص آپ چن لیجئے جس پر ساری قوم کا اتفاق ہو کہ یہ ہماری قوم کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا شخص ہے. مان لیا سب نے، کوئی بھی سوچ لیں. اب آپ اس کو چائنا لے جائیں اور اسے کہیں کہ یہ جو کچھ روڈ سائنز ہیں ذرا ان کو پڑھیے، ان کی اخبار پڑھ کے دکھائیے، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس ہائیلی ایجوکیٹڈ شخص کا حال کیا ہوگا؟ ٹوٹلی الٹریٹ، کمپلیٹ اگنورینس ہے یا نہیں؟ اس لیے اگر ہم کسی شخص کو پڑھا لکھا قرار دینا چاہتے ہیں تو اس کی ڈیفینیشن بتائیے، وہ کیا پڑھا ہوا ہو. میں قرآن کے اعتبار سے بھی نہیں پوچھ رہی، میں آپ کی دنیا کے اعتبار سے پوچھ رہی. یعنی پوری دنیا کا جو علم ہے اس کو آتا ہو. از اٹ پاسبل؟ نہیں ہو سکتا. یہ انسان کے بس میں نہیں. آپ زیادہ سے زیادہ 3 4 7 زبانیں سیکھ سکتے ہیں اور ان میں بھی فلوئنسی نہیں ہوگی، بس جاننے کی حد تک ہی ہوگا. ایک دفعہ باہر میں جب یونیورسٹی میں تھی، گلاسکو یونیورسٹی میں، تو ایک خاتون مجھے ملی کسی پارٹی میں، کہنے لگی کہ میں 20 زبانیں جانتی ہوں. مجھے تھوڑی بڑی حیرت ہوئی، تو میں نے کہا عربی بھی جانتی ہیں؟ کیونکہ عربی بھی دنیا کی بڑی زبان ہے. میں نے ایک جملہ بولا تو کہتے نہیں، اس طرح نہیں میں جانتی، میں صرف یہ جانتی ہوں حال چال پوچھنا اور نام. میں نے کہا کیا عجیب دھوکہ ہے، اور لوگ کس خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں. یہ خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے نا، اور خوش ہونے والی بات ہے. بہرحال جو کچھ بھی تھا، تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ دنیاوی اعتبار سے پڑھا لکھا شخص اس کو قرار دینا چاہتے ہیں جو دنیا کی سب زبانیں جانتا ہو، سارے علوم سے واقف ہو، نہ صرف یہ کہ سائنسز بلکہ فزیکل سائنسز کے علاوہ سوشل سائنسز اور اس کے علاوہ باقی بھی تمام چیزیں، تو یہ پاسبل نہیں. صرف ایک ہیومن باڈی کو ہی آپ لے لیں، جیسے ہمارے ہاں ڈاکٹر جن کو کہا جاتا ہے، تو ہر فیلڈ کا الگ کی برانچ میں اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے عمریں چاہیے ہوتی ہیں، تو پھر جا کر ایک مہارت حاصل ہوتی ہے. وہی شخص ایک دوسری چیز میں بالکل لا علم ہوتا ہے. اس لیے ہمارے خالق کائنات نے کسی شخص کے پڑھا لکھا ہونے کی جو ڈیفینیشن کی ہے وہ ایک معیار پر ہے، اس کا ایک کرائیٹیریا مقرر کر دیا. اور وہ کرائیٹیریا کیا ہے؟ کہ لا یعلمون الکتاب، جو کتاب نہ جانتا ہو. کیوں؟ یعنی اللہ کی کتاب جو نہ جانتا ہو.
اور جو جانتا ہو وہ پڑھا لکھا ہے، جو نہ جانتا وہ ان پڑھ ہے۔ وجہ اس لیے کہ دنیاوی علوم کی بے شمار شاخیں ہیں اور کسی ایک شخص کے بس میں نہیں کہ وہ ان تمام کو حاصل کر سکے، نمبر 1، اور نمبر 2 اس کی ضرورت بھی نہیں۔ ایک شخص کو اتنی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ 10-20 زبانیں سیکھے، یہ اس پر ایک بوجھ ہے۔ پھر وہ علوم جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں یا جن کے پیچھے انسانی دماغ کار فرما ہے، اس میں غلطی کے امکان بھی بہت ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ روز تھیریز بدلتی رہتی ہیں۔ کبھی کہتے ہیں ہارٹ پیشنٹ کو ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے، کبھی کہتے ہیں واک کرنی چاہیے، کبھی ایک بات لاتے ہیں کبھی دوسری، یہ کھانا چاہیے، پھر کہتے ہیں اب منع کر دیے گا یہ نہیں کھانا چاہیے، یہ فلاں دوا جو ہے بہت مفید ہے، چند دن کے بعد بہت نقصان دہ ہے۔ تو یہ تھیریز بدلتی رہتی ہیں کیونکہ ان سب علوم کی جو بنیاد ہے، سورس ہے، وہ انسانی عقل ہے، اور انسانی عقل کو کمال نہیں۔ اس لیے خواہ انسان ساری دنیا کے علوم اور زبانیں حاصل کر لے، پھر بھی انسان کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی یا انسان میں کمال نہیں آ سکتا۔ لہذا ایسے علم کو جاننا جس کی بنیاد وحی الہی ہو، یعنی جس کی بنیاد اللہ تعالی کی ذات ہو، جو علم ہمیں رب کائنات سے حاصل ہوتا ہو، اس علم کو جان لینا انسان کو اہل علم میں شامل کر دیتا ہے، عقل مند بنا دیتا ہے۔ اسی لیے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اللہ کے عالم بندوں کو ہی ہوتی ہے، یعنی جن کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی معرفت ہی دراصل علوم کی بنیاد ہے۔ کسی بھی شخص کے اہل علم یا عالم ہونے کی سب سے پہلی خصوصیت کیا ہے کہ وہ اللہ کو پہچانتا ہو، خالق کو پہچانتا ہو، اور خالق کو پہچاننے کے بعد اس کی مرضی پہچانتا ہو، اور اس کی رہنمائی اور اس کی حکمت اور اس کی روشنی میں وہ اپنی زندگی کے اصول ضابطے طے کرے۔ فائدہ انہی چیزوں میں سمجھے جن میں فائدہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور ان چیزوں کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نقصان دہ بتایا، خواہ اس کی عقل میں آئے یا نہ آئے۔ ٹھیک؟ اب یہ معیار جب قائم ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے دل کے اندر سے مروبیت ختم ہو جائے گی۔ کس چیز کی مروبیت؟ جب ہم سنتے فلاں کے پاس اس سبجیکٹ میں ڈگری ہے، اور اب تو فیشن یہ ہو گیا ایسے سبجیکٹس کے نام سناتے ہیں جو کبھی زندگی میں سنے نہ ہوں، تو پھر ہم جیسے بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں اچھا پتہ نہیں اس میں کیا پڑھتے ہوں گے۔ میں خود جب پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئی تو میں نے اپنی یونیورسٹی کا پراسپیکٹس دیکھا کہ اس میں کیا کیا کورسز ہیں، تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، اچھا یہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ جب تک میں پاکستان میں تھی مجھے بہت سارے علوم کے نام تک نہیں پتا تھے، ہماری کسی یونیورسٹی میں وہ چیز پڑھائی ہی نہیں جاتی، تو دل میں بڑی مروبیت آئی، اچھا یہ کچھ پڑھتے ہیں۔ لیکن جب انسان علم کی بنیاد معرفت الہی رکھ لے تو سب مروبیت ختم ہو جاتی، اس لیے کہ علم کی تو کوئی حد ہی نہیں، کوئی اینڈ ہی نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ کمپیئر کرنے لگتے ہیں کہ فلاں شخص ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، اس نے فلاں ڈگری کر رکھی ہے، اب آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے شخص نے ایک اور ڈگری کر رکھی، آپ کس کو بڑا کس کو چھوٹا قرار دیں گے؟ اس لیے کہ وہ اپنے فیلڈ کا ماسٹر ہے، وہ اپنے کا ماسٹر ہے۔ ایک ڈاکٹر اور انجینئر کو آپ کمپیئر کس لیے کر رہے ہیں؟ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو اس کو پتا ہے وہ اس کو نہیں پتا، جو اس کو پتا ہے وہ اس کو نہیں پتا۔ تو وہ کون سی چیز ہے پھر پتا ہو جائے، اور جتنا زیادہ اس کا پتا چل جائے اتنا ہی فائدہ مند ہے، اتنا ہی سمجھدار اور عقل مند ہے انسان، اور وہ علم ہے جس سے انسان اپنا ہمیشہ کا فائدہ اور نقصان پہچان لے، جو ہماری جان کو ہلاکت سے بچا دے۔ ابھی تو میں نے پاکستان کی بات کی، اگر ہم دنیا کی کوئی ایسی ڈگری حاصل کر لیں یا کئی ڈگریاں حاصل کر لیں کہ پوری دنیا کے لوگ ہم پہ متفق ہو جائیں کہ اس دنیا کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا انسان یہ فلاں ہے، طے کر لیں، لیکن اس شخص کو نہ خدا کا پتہ ہے نہ آخرت کا پتہ ہے، اور اس کا یہ علم اسے ابدی ہلاکت سے بچانے والا نہیں، ہمیشہ کی ہلاکت سے نہیں بچا سکتا اس کو، وہ جہنم کا ایندھن بننے والا ہے۔ بتائیے کہ ایسے علم کو آپ کہاں تک علم نافعا کہیں گے؟ کیا یہ علم نفع دینے والا ہے؟ کیا نفع اور فائدہ صرف وہ فائدہ ہے کہ ہمیں دنیا میں اچھی جاب مل جائے، اچھا گھر مل جائے، اچھے کپڑے ہوں ہمارے پاس، اور آخرت ہماری ہمیشہ کے لیے ہلاکت پر مبنی ہو؟
کیا یہ عقل مندی ہے؟ کیا یہ نفع کا سودا ہے؟ نہیں تو اس لیے مروب ہونے کی کیا بات ہے؟ میری اس ساری گفتگو کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ آپ دنیا کے علوم حاصل نہ کریں. آپ ضرور حاصل کریں، اور آپ نے اب تک کیے، اور ہم نے آپ کو اپریشیٹ کیا کہ آپ نے کیا. اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی ایسی فیلڈ اختیار کرنا پڑتی ہے کہ جس میں پیورلی دنیا کا کوئی علم حاصل کرنا پڑتا ہے اور اس میں آپ کو ریسرچ کرنا ہے، بہت ہائر ڈگری اچیو کرنا ہے، تو آپ ضرور کیجئے. اسلام دنیا کے علم حاصل کرنے سے روکتا نہیں، لیکن اسلام دنیا کے علوم سے مرعوب ہونے سے، خوف زدہ ہونے سے، ان سے امپریس ہونے سے ضرور روکتا ہے. امپریس کس سے ہو؟ کہ جس کے پاس کیا ہو؟ اللہ کی معرفت ہو، جو اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے کا گر جانتا ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے جب ہم نے دعا کی تھی نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کا راستہ بتا جن پر تو نے انعام کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کن کن کا نام لیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ان چار میں آپ کی دنیا کی کوئی ڈگری شامل نہیں ہے، نہ سائنٹسٹ ہونا، نہ فلاسفر ہونا، نہ کچھ اور ہونا. اللہ نے ان کو انعمت علیہم میں شمار نہیں کیا، اس لیے کہ وہ تو ایک ضرورت ہے. انسان وہ تو دنیا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے حاصل کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر دنیا کے کچھ فائدے حاصل ہو جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن وہ عارضی فائدے ہیں. ان کو عارضی دنیا کے لیے حاصل کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ وہ سیکھ کر انسان بہت بڑا بن گیا ہے، یا اسے اب ہدایت کی ضرورت نہیں رہی، یا اسے قرآن پڑھنے سے فائدہ کچھ نہیں، یہ سب سے بڑی حماقت ہے. اسی لیے ہماری اس مروبیت کی وجہ سے آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن پڑھنا یہ کیا کام کرنے لگ گئی ہو تم. اور شاید آپ بیچ بیچ میں شرمندہ ہوں کہ ہم سارا وقت کس کام میں لگانے لگ گئے. لوگ تو اس سے امپریس ہی کوئی نہیں ہوتے، کیونکہ بہت سے لوگ شرمندہ قرآن پڑھتے ہیں، کسی کو بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں. اس پہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ علم ہے کہ اگر اس سے فائدہ اٹھایا جائے تو انسان ابدی کامیابی اور ہمیشہ کے فائدے حاصل کر سکتا ہے. اس لیے پورے کانفیڈنس کے ساتھ اس علم کو حاصل کریں. آپ سائنس کے ایک سبجیکٹ میں انتہا تک پہنچ جاتے ہیں، پتہ چلتا تھیریز بدل گئی، وہ کیا ہوا، یوز لیس ہو گیا، اب ایک اور نئی چیز، اب ایک اور نئی چیز، کوئی انتہا نہیں. لیکن یہاں ٹھیک ہے، اس میں آپ کہتے ہیں رب زدنی، اور دے اور دے اور دے، یہ بھی بہت بڑا سمندر ہے. لیکن جتنا آپ حاصل کر لیں وہ ریجیکٹڈ نہیں، وہ بھی یوزفل ہے، تھوڑے سے تھوڑا بھی یوزفل ہے، زیادہ سے زیادہ بھی یوزفل ہے. دنیا کا علم تکبر پیدا کرتا ہے نا، کہ میں بڑا اور باقی سب چھوٹے. دین کا علم تواضع پیدا کرتا ہے کہ باقی بڑے میں چھوٹا. دونوں کی اپروچ مختلف ہے. اسی لیے امیین اس کو کہا گیا لا یعلمون الکتاب. نیوٹن کہتا ہے میری مثال اس بچے کی سی ہے جو سمندر کے کنارے کھیل رہا ہو. مجھے اپنے ساتھیوں کی نسبت کوئی زیادہ خوبصورت سنگریزہ یا گھونگا مل جاتا ہے، لیکن ابھی تک حقیقت بحر زخار کی طرح میرے سامنے ہے جس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہوا. یہ ایک بک ہے ہیروز آف سیولائزیشن. اس میں اتنا بڑا سائنٹسٹ اپنے بارے میں کیا کہتا ہے کہ بالکل ایسے جیسے بہت سے بچے ایک ساحل پہ کھیل رہے ہوتے ہیں اور ہر ایک کچھ چن رہا ہے اور مجھے زیادہ خوبصورت پتھر مل گیا، لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ سمندر ہے جس کے کنارے ہم کھیل رہے ہیں، اس تک تو ابھی ہم پہنچے ہی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.